اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح کو اپنا مقام بھولنے مت دو جب تک وہ جسم کی مٹی میں ہے۔ سوچ حقیقی انسان ہے، یعنی عقل کا ایک جوڑا ہے، یعنی بے عقل، یعنی یہ جوڑا ہوا عقل اور جہالت کا، نیکی اور بدی کا۔ سوچ نے ایک وقت میں ایک ہی کے ساتھ چلنا ہے۔ عقل کا اصل مقام انسان کی پیشانی ہے، انسان کے وجود کا سب سے عظمت والا مقام، جسے وہ اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ انسان کے پاس رب سے ملاقات کی جو ڈیوائس ہے وہ اس کی یہی مائنڈ، یعنی مائنڈ کے اندر موجود سوچ ہے۔ سوچ دماغ میں ہے، دماغ پیشانی میں ہے، پیشانی سجدے میں ہے، سجدہ رب کے سامنے ہے کہ تو میرا رب ہے اور میری سوچ اب اس طرح چلے گی جس طرح تو چاہتا ہے۔ جب سوچ زمین کے یعنی جسم کے دماغ والے، ماتھے والے، پیشانی والے مقام پہ ڈیرا لگائے رکھتی ہے تو اس کا کنٹرول جسم کے باقی اعضاء پہ رہتا ہے، کیونکہ عقل اپنے مقام پہ ہے جو اپنے جسم کے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ رب پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پیر گواہی دینے والے ہیں، تمہارے حق میں بھی اور تمہارے خلاف بھی۔ تم ان سے جو بھی کام لوگے، اچھا یا برا، یہ رب کے سامنے بتا دیں گے۔ اور رب پاک حدیث قدسی میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے فرمانوں پہ چلتا ہو، اس کے حکموں پہ چلتا ہو، رب اس کے ہاتھ پاؤں زبان بن جاتا ہے۔ ذرا اب اس بات کو سمجھنا کہ ہاتھ پیر ہی ہیں جو خلاف گواہی دیں گے۔ اگر اعمال اللہ کے حکم کے خلاف ہوئے، اور ہاتھ پیر ہی ہیں جو اللہ کے حکموں کی اطاعت سے یہ عظمت پا سکتے ہیں کہ جو عمل پھر اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگا، تو وہ ہاتھ جن سے یہ نیکی کا عمل ہوا تو وہ ہاتھ پھر اللہ کا حکم ہی بن گئے، یعنی حکم میں آ گئے، عبادت میں آ گئے۔ نیکی کی غرض سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی غرض سے جو پاؤں نیکی کی جانب اٹھے وہ اللہ کے حکم میں آ گئے، یعنی عبادت بن گئے۔ تو سوچ جو حقیقی انسان ہے جب تک ماتھے پہ، سر آنکھوں پہ یعنی پیشانی پہ جو کہ اس کا اصل مقام ہے رہتی ہے تو وہ سارے جسم پہ راج کرتی ہے۔ اسی سوچ کو، اسی حقیقی انسان کو انسان سجدے میں اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو جسم کے جس حصے کی خواہش کے لیے تمہاری سوچ جب اپنے مقام سے اترتی ہے تو وہ وقتی طور پہ جسم کے اس مقام پہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرا ارادہ ہوا کوئی گناہ کرنے کا تو جن ہاتھوں سے میں نے اس گناہ کو انجام دینا ہے اور ارادہ میری عقل پہ حاوی ہو گیا کہ مجھے یہ گناہ اب کرنا ہی کرنا ہے، تو اس وقت تمہاری سوچ، تمہاری عقل یعنی تمہاری روح، یہ حقیقی انسان پیشانی کا مقام چھوڑ کر ان ہاتھوں میں سمٹ آتا ہے جو گناہ کر رہے ہیں، تبھی انہیں پاور ملتی ہے۔ اور جن قدموں کے ساتھ برائی کرنے جا رہے ہوتے ہو تو عقل اس وقت ماری گئی، اپنے مقام سے گر گئی، پیشانی سے ہٹ کر اور پھر سمٹ آئی پاؤں میں جو اسے پاور دیتی ہے اور جو گناہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ رب پاک نے زنا سے منع فرمایا،
مگر جسم نے خواہش ظاہر کی اور عقل پھر سمٹ آئی شہوت کے مقام پہ اور گناہ ہو گیا، کیونکہ عقل جہاں ہونا چاہیے تھی یعنی پیشانی میں کہ تمہیں گناہ سے روکتی، وہ اس مقام پہ تھی ہی نہیں، تو کام کیسے کرتی؟ تو حقیقی انسان اپنے وجود میں، اپنے وجود کے جس حصے کی خواہش میں ہوتا ہے، روح یعنی سوچ اس کام کے دوران سمٹ کر اس حصے میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کام نیکی کا ہے، اللہ کے حکم کا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے تو عقل کی عظمت بڑھ گئی، کیونکہ نیک عمل اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور انسان کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر عمل جسم کے حکم کے مطابق ہوئے تو عقل جسم میں گھومتی رہتی ہے، کبھی پیٹ کے مقام پہ تو کبھی شہوت کے مقام پہ، اور احسن الخالقین کے مقام سے یعنی پیشانی کے مقام سے گر کر اسفل سافلین کے مقام پہ یعنی جسم کے مقام پہ گر جاتی ہے۔ تو روح کو اس کے مقام سے یعنی پیشانی کے مقام سے ہٹنے مت دو، اس کا مقام وہی ہے اور یہ مقام قائم رہتا ہے اگر تیرا سجدہ، تیری نماز قائم رہے تو انسان حلال حرام سب پہچان جاتا ہے، رب کی رضا کے کام، رب کی نافرمانی کے کام سب جان جاتا ہے، اور پھر نیک عمل کرنے میں اسے دشواری پیش نہیں آتی، اسے خواہشیں رد کرنے میں دشواری پیش نہیں آتی، کیونکہ عقل جسم پہ حاوی رہتی ہے اور اپنے مقام پہ رہتی ہے، اور کیونکہ عقل سوچ اپنے مقام پہ ہو کر اسے گائیڈ کرتی ہے تو اس کے جسم کا سارا نظام انسان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے، نفس کی خواہشات کنٹرول میں آ جاتی ہیں، وہ پھر جسم کی خواہشوں کا غلام نہیں بنتا، کیونکہ عقل جسم میں نہیں جسم سے باہر ہوتی ہے، اپنے مقام پہ، پیشانی کے مقام پہ، عقل کے مقام پہ، سوچ کے مقام پہ حقیقی انسان پھر موجود ہوتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔